کہ درخت جو ہے وہ اللہ کی ثنا بیان کرتے ہیں، سرسبز ہے، اور جب تک یہ درخت رہتا ہے اللہ کی ثنا بیان کرتا رہتا ہے تو درخت ثنا ہی بیان نہیں کرتا رہتا ہے، بلکہ سورہ رحمان میں ہے کہ شجر و یسجدان، یہ اللہ کے آگے سجدہ بھی کرتے ہیں، اور فرمایا میرے نبی نے کہ جس نے دنیا میں ایک درخت لگایا گویا اس نے جنت میں اپنا گھر بنایا، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے، جنت جو ہے وہ ایک چٹیل میدان ہے، اور اس میں درخت بھی ہم یہاں سے ہی لگائیں گے، سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو جعفر صاحب جو بتا رہے تھے دیر کے حوالے سے انتہائی خوبصورت مثال دی کہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک بڑے دھوم دھام سے کوئی مر جاتا ہے، اس کے تعزیتی ریفرنس ہوتے ہیں، ختم پڑھائے جاتے ہیں، 40 دن تک جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ختم ہوتے تھے، اور اس کے پیچھے رونا دھونا بین یہ ساری چیزیں۔ تو سب سے بہترین جو مصرف ہے، جو صدقہ جاریہ ہے، ہمارے جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، والدہ والد دادا دادی جو بھی مر جائے تو اس کا سب سے بہترین مصرف جو ہے وہ درخت ہے، اور اس کے ساتھ ہماری زندگی وابستہ ہے۔ اور ایک انگریز کا بہترین قول تھا کہ درخت کی ایک شاخ انسان کو اچھائی اور برائی کے بارے میں اتنا کچھ سکھا سکتی ہے کہ جتنا ساری دنیا کے جو مذہبی رہنما ہیں وہ نہیں سکھا سکتے۔ ہم نے آج تک درخت کی اہمیت کو ہی نہیں سمجھا ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ اب جس طریقے سے میں سامنے پہاڑوں کے اوپر دیکھتا ہوں اور وہاں چوٹیوں پہ تو درخت موجود ہیں، یہ بات نہیں کہ یہاں پہلے سے جیسے ہی اللہ نے یہ پہاڑ بنائے درخت نہیں تھے، لیکن چونکہ ڈرائی ٹیمپریٹ زون ہے، یہاں بارشیں مونسون کی نہیں ہوتی ہیں، تو جیسے کسی نے درخت کاٹے ہیں اب اس کے بعد تو یہ دیار کے اور کائل کے اور چیڑ کے اور جو بھی درخت ہیں وہ یہاں دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ بہت شدید ایک خطرے سے یہاں کا ماحول دوچار ہے، اور نہ صرف ماحول دوچار ہے، جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہماری نسلوں کا جنگلات کے علاوہ صحت کے ساتھ، جو ہمارے وزیر اعظم صاحب اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ جنگلات ہوں گے ہمارے تو ہمارے پہاڑ خوبصورت ہوں گے، ہماری زمینیں خوبصورت ہوں گی، اس کے نیچے ہیئر شریف جو ہماری بایو ڈائیورسٹی ہے اس میں ہماری وائلڈ لائف بھی آ جاتی ہے اس میں، جیسے ہمارے مارخور ہے۔ اگر یہ درخت ہی نہ رہے، سبزہ ہی نہ رہا تو یہاں مارخور بھی نہیں رہیں گے، کیا کھائیں گے، کہاں سے ہماری بکریاں لائف سٹاک رہے گا؟ تو لوگوں کا جو روزگار ہے، مویشی جو پال رہے ہیں لوگ، وہ بھی اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہماری زمینیں جو ہیں، جیسے ڈیفو صاحب کہہ رہے تھے، اگر پانی کو اس کے اوپر لیا جائے پہاڑوں کے، پوری دنیا میں یہ واحد ہمارا ملک ہے پاکستان، بدقسمت ملک کہ جہاں ہمارے اسٹریٹجیکل لیول پہ، ہمارے ٹیکنیکل لیول، ہم تو نیچے آپریشنل لیول پہ کام کر رہے ہیں، کام ہم کر رہے ہیں، ڈیلیور ہم کر رہے ہیں، لیکن افسوس صد افسوس ہمیں شرم آ رہی ہے، پوری دنیا میں انٹیگریٹڈ ریسورس مینجمنٹ اپروچ اپنائی جاتی ہے۔ تمام محکمے جتنے بھی محکمے ہوتے ہیں وہ سارے مل کے کام کرتے ہیں، ایک محکمہ کسی جگہ نہیں جا رہا ہے، وہاں واٹر بھی جائے گا، وہاں پر پبلک ہیلتھ انجینئرنگ بھی جائے گا، وہاں پولیس بھی جائے گی، وہاں آپ کی جوڈیشری بھی جائے گی، سارے مل کے جاتے ہیں تو لوگوں کو اس کے جو اثرات ہیں، فیوز و برکات ہوتے ہیں اس چیز کے وہ ملتے ہیں، لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ تو یہاں افسوس ہے کہ اگر جو ہمارے وابڈا والے ہیں، ہمارے دریاؤں کی جس طرح بات ہو رہی ہے، پنجاب میں جا رہے ہیں، پنجاب بھی پاکستان کا حصہ ہے، وہ کماتا ہے، خوراک وہاں ہوتی ہے اور سارا پاکستان کھا رہا ہے۔ اگر سارے جگہوں پہ ایگریکلچر ہو، ہمارے کے پی کے ہر علاقے میں اگر ڈیم بنا دیے جائیں اور یہ پانی پہاڑوں پہ یہ ان کے ساتھ شرط رکھ دی جائے، جیسے ابھی میں کوہستان میں تھا، اس میں بادشاہ ڈیم اور داسو ڈیم پہ، تو وہ جنڈر کے اوپر کام کر رہے تھے، ہمیں بلا رہے تھے کہ آئیں جی جنڈر کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ تو جنڈر کے ساتھ ساتھ، جنڈر تو کوئی ایشو نہیں ہے ہمارا کہ ہم خواتین سے ظلم کر رہے ہیں یا ہماری خواتین کوئی خطرے سے دوچار ہے، ہمارے پہاڑ ہمارا ماحول خطرے سے دوچار ہے۔ تو یہ واڈا والے، یہ ان کے ساتھ ضرور ایسا ہو کہ آپ یہاں سے ہمیں پانی پہاڑوں کے اوپر پہنچا کے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا ڈپارٹمنٹ آپ کے شانہ بشانہ ہے، اور میں نے جو ہے وہ کل ڈیمانڈ بھی سر آپ سے کی ہے کہ ہمیں 1000 پودے دیے جائیں، تو ہر بندہ میرے ڈپارٹمنٹ کا کم از کم 5 پودے انشاءاللہ لگائے گا، اور ان کے لیے ہم نے شرط رکھی ہے کہ 5 پودے، اور ان کو بھی کامیاب کرنا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے ہمیں ان کو ہم نے کہا ہے کہ آپ اپنی زمینیں آفر کریں اور پھر شور کریں کہ ہمارے یہ پودے ان کو پانی بھی ڈالیں، چونکہ پانی کی تکلیف کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اگر یہ انشاءاللہ دیگر ڈپارٹمنٹ بھی، ایجوکیشن بھی، ہیلتھ بھی، اور جو 40 ڈپارٹمنٹ صوبے میں کام کر رہے ہیں، اگر یہ سارے چونکہ عوام کے ہم جو ہے وہ خادم ہیں، اور ہمارے لیے کسی سیاسی جماعت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اور میں فارسٹ والوں سے بھی کہوں گا جو یہاں اہلکار ہیں، اللہ نے آپ کو ایک انتہائی اہم محکمے میں
عوام کی خدمت کا بھی، اور ایک ایسی چیز جو آپ کے ایک زندہ جاوید ایک کار خیر ہے اس کے ساتھ وابستہ کیا ہے کہ آپ اس کو بچائیں بھی. لگانا اپنی جگہ آج ہم لگانے کے لیے یہاں کھڑے ہیں، لیکن اس کو جو ہمارے پودے موجود ہیں ان کو بچانا بھی ہے. شریعت والی سائٹ پہ جو کافرستان ہے اس سائٹ پہ جتنے بھی علاقے ہیں جہاں پر بمبورے یہ پیچھے جو ہے میں گیا ہوں وہ مادر گلیر اسٹور شیشیکو والی سائٹوں پہ جہاں جہاں لوگ ہیں، تو ان خدا کے لیے ان درختوں کو بچائے. اور اس کے یہ نہیں کہ آپ کو تنخواہی مل رہی ہے، یہ 22 کروڑ عوام کے ٹیکس کے پیسے ہیں جو ہمیں دیے جا رہے ہیں. میں بھی سرکاری اہلکار ہوں اور نیچے ایک آخری درجے پہ رہنے والا بھی. اس سے ہٹ کے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ آپ سرکاری لوگ جو ہے آپ جو ہے وہ اس چیز کو ڈیفو صاحب کے دفتر میں بھی وہ چیز رکھی ہوئی ہے کہ اس کو چھوڑیں، کوئی سیاسی آدمی ہے نہیں، کسی کی سفارش کسی کی کوئی بات نہ سنیں، بلکہ صرف یہ دیکھیں کہ آپ کا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ پاکستان کے محافظ ہیں، آپ پاکستان کے سپاہی ہیں، اور پاکستان کے طرح ایک فوجی سرحدوں کے اوپر لڑ رہا ہے، اور اگر اس کی تھوڑی سی غلطی ہو جائے تو اس سے کتنا بڑا خمیازہ ہو سکتا ہے. تو اس طرح یہ فارسٹ بھی ایک فورس ہے، اور الحمدللہ ثم الحمد مجھے شرف حاصل ہے کہ میں نے اس میں 3 سال نوکری کی ہے، اور میں بھی آج تک اپنے آپ کو فارسٹ کا سپاہی سمجھتا ہوں. اور میرے لیے یہ بھی فخر ہے کہ ڈی ایف او صاحب کے ساتھ بھی مجھے کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا. تو میری محبت ہمیشہ جنگلات کے ساتھ، فارسٹ کے ساتھ رہی ہے، درختوں کے ساتھ رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہے گی. اور میں سب عمائدین جو ہیں یہاں عوام ہیں ان سے بھی کہوں گا جو لوگ یہاں سے نمائندے آئے ہوئے ہیں کہ جب تک عوام کی شرکت نہ ہو کسی پروگرام میں اور لوگ کسی پروگرام میں شریک نہ ہوں تو حکومت اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی ہے کہ جب تک لوگ جن کے لیے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور یہ بڑے فائدے کے پروگرام ہیں، جس طرح ڈی ایف او صاحب فارسٹ جنوری فروری اور مارچ کی بات کر رہے تھے کہ ایک زبردست پروگرام آ رہا ہے اور یہاں کے لوگوں کے لیے گیم چینجر ہے. اور اس پہاڑوں میں یہاں کے اوپر لوگوں کو پودے دینا، پھر ان پودوں کی پیمنٹ کرنا، پھر ان میں سے سکسیس جو کامیاب ہو گئے اس کے پیسے، اور پھر تھرڈ پارٹی تیسرے لیول پہ آپ کو جو انسٹالمنٹ، یہ بہت زبردست ہے. اس پہ میں آپ کو سر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ کے بڑوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ یہاں کے لوگوں کے لیے ایک زبردست پروگرام ہے. تو اس میں یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں گراس روٹ لیول پہ کہ وہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا ساتھ دیں. اور جس طریقے سے فارسٹ ڈپارٹمنٹ ٹمبر ٹریفکنگ روکنے کے لیے، اسمگلنگ کو روکنے کے لیے جوائنٹ فارسٹ مینجمنٹ کمیٹیز ہیں بنی ہوئی ہے، یا یہاں کس طریقے سے مجھے نہیں پتا، لیکن ہم چونکہ اس سائڈوں پہ بناتے تھے تو اس میں بھی جو ہے فارسٹ کے دست و بازو بنے کہ کوئی بندہ جو ہے جنگلات کو نہ کاٹے. آپ کمراٹ والی سائٹ پہ جائیں، وہاں خان صاحب کی بات ہو رہی تھی، وہ گئے، انہوں نے ویڈیو بنائی. اور اب یہ پوزیشن ہے کہ کمراٹ اور کالام والی سائڈوں پہ سوکھے درخت پڑے ہوئے ہیں جو ہوا سے گرتے ہیں، آسمانی بجلی پڑتی ہے اس سے گرتے ہیں، تو وہ درخت بھی کوئی اٹھانے کی ضرورت نہیں کرتا ہے. وہ وہاں پر پڑے ہوئے ہیں درخت، سوکھے درخت بے شمار ہزاروں کی تعداد میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی نہیں اٹھا رہا ہے. لیکن جوان پودوں کو جن کو اگر ایک دفعہ کاٹ لیا تو دوبارہ کبھی قیامت تک نہیں نکلیں گے، چٹیل پہاڑ بن جائیں گے. اور جس طرح کی بارشیں اور حالات ہماری طرف ہیں، وہ تو یہ سارے پہاڑ نیچے آگے لگے ہیں. اگر ان پہاڑوں کی جو جیولوجی چینج ہو رہی ہے انوائرمنٹ کی وجہ سے، اگر درخت نہ لگائے گئے تو یقینی طور پہ چترال کے لوگوں کی زندگیاں خطرے سے دوچار ہو جائیں گی، یہاں رہنا محال ہو جائے گا. اور اگر درخت لگائے گئے اور اس کو سرسبز و شاداب کیا گیا تو یہاں سیاحت چترال کے ایک حصے سے انتہائی خوبصورت ہے. لیکن درخت کاٹنے کی وجہ سے آپ دیکھیں اتنا ٹھنڈا علاقہ ہونے کے باوجود ہمیں ویسے ہی گرمی محسوس ہو رہی ہے جیسے پشاور میں ہوتی ہے. تو اس لیے ان ساری چیزوں کو اگر ہم نے روکنا ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں درختوں کو لگانا ہوگا. میں تمام احباب کا مشکور ہوں، خصوصاً ڈی ایف او صاحب کا، فارسٹ کے تمام لوگوں کا، اور جتنے ہمارے ضلع کے دیگر جو ڈپارٹمنٹ ہیں ان میں سے آئے ہوئے ہیں ان کا بھی مشکور ہوں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ.